کی ایک تلخ حقیقت ہے اور انتہائی تلخ ہے، آپ لوگوں نے بھی برداشت کرنی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں انہیں ماں باپ بھیجتے ہیں مشکل سے پڑھنے پڑھانے کے لیے، موبائل دے دیتے ہیں کہ گھر میں رابطہ کرنا ہے تو چلیں بات ہو جائے، کوئی مشکل آئے، گاڑی والا نہ پہنچ سکے، چھٹی جلدی ہو جائے تو چلے بتا دیا جائے۔ اب جب وہ نمبر خود لڑکوں سے شیئر کیے جاتے ہیں اور خود جو ہے وہ بات آگے بڑھائی جاتی ہے، سب سے پہلے وہ کہ دیکھیں لڑکے ہیں، بات ان کو بھی سوچنی چاہیے کہ اس جگہ پر ان کی اپنی بہن بیٹی بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن چلے میں آج میرا سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے وہ پوری کی ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ عزت سے جائیں، عزت سے گھر آئیں، لیکن آپ نے لڑکے نے نمبر پھینکا، آپ نے اٹھایا، اس نے آپ کا ٹائم اٹھایا، آپ نے نمبر اٹھایا، اس کے بعد آنکھوں سے آنکھیں ملی، پھر بات چیت چلتے ہوئے فون پہ ملاقات ہوئی۔ لڑکا چونکہ خود کو جو ہے وہ ڈیڑھ سیانہ سمجھتا ہے سمجھداری میں کہ یار پہلی دفعہ میں نے کلیاں نہیں بلانا تاکہ میرا ایک جو ہے وہ اعتماد بحال رہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ یہ کہہ دے گا جی ہم کہیں جوس کارنر میں ملتے ہیں، اوپن پلیس ہوتا ہے، لڑکی سوچتی ہے چلے جی اوپن پلیس ہے، اوپن جگہ ہے، وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوگا، اور وہاں پہ وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ پھر وہ کہیں اوپن جگہ پہ بلاتا ہے، اور دوسری دفعہ آنے کے بعد وہ بعد میں آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، آدھا دن، ایک دن رپلائی نہیں کرتا۔ پھر جب رپلائی آتا ہے تو ساتھ ایک تصویر بھیجتا ہے جس پہ پٹی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ پہ یا جو ہے وہ کوہنی پہ یا پاؤں کے کسی حصے پہ، اور تصویر ساتھ شیئر کر دیتا ہے۔ لڑکی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی تصویر ہے، پوچھتی ہے کیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ جی کل جگہ سے نکلے یہاں تھے، چاچے نے میرے نے دیکھ لیا، انہیں آ کے گھر وہ پھینٹی لائی، میرا موبائل کھولیا، میں نے کہا جی میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ لڑکی اور امپریس ہوتی ہے کیونکہ لڑکی کو چاہیے 2 چیزیں، گفٹ اور تعریف، صرف یہ 2 چیزیں چاہیے۔ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، میری بہنیں بیٹیاں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں پہ خود کو حوالے کر دیتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ادھر سے پریس ہونے کے بعد وہ پھر اگلی دفعہ جب ملاقات ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اگر ہون ملنا ہے تو میرے دوست فارم ہاؤس ہے، ہمارے پاس ایک فلیٹ ہے دوست کے پاس، اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ حالانکہ وہ فلیٹ فارم ہاؤس نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف ہوٹل کے روم ہوتے ہیں جو بکنگ کروائی ہوتی ہے پہلے سے ہی۔ وہاں پر اکیلے میں جانے کے بعد اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب بھی آپ کی عزت محفوظ رہے گی تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور میرے خیال سے غلط فہمی نہیں کہنی چاہیے، آپ نے خود اپنا نقصان کیا ہے، خود آپ نے جا کر اس دلدل میں اپنے آپ کو پھنسایا ہے، اور نتیجہ اس کے بعد کیا نکلتا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ میں لڑکوں کو سیکیور نہیں کر رہا، میں ان کے لیے بس اتنا کہوں گا کہ تم جو گناہ کر رہے ہو تمہیں اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تم اگر کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو، اس کو بلیک میل کر رہے ہو، اس کو جو ہے گمراہ کر رہے ہو، جھوٹی محبت کا حوالہ دے کر، جیسے تیسے جھوٹی شادی کا لارا دے کر، تم بس ایک بات ذہن میں رکھو کہ تمہاری بیٹیاں بہنیں کل کو اس معاملے سے بچ نہیں سکیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اس کی سزا آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھو گے کہ ہم بچ جائیں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھو کہ آپ بچ نہیں سکو گے۔ اور دوسرا میرا پیغام اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے کہ ان کو چاہیے کہ کم از کم وہ جس حد تک خود کو سیو کر سکتی ہیں وہ تو کم از کم کریں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی ایسا حیوان قسم کا انسان جو ہے، وہ درندہ قسم کا شخص جو ہے وہ ان کی طرف آتا ہے، تب تو پھر اس کی مکمل طور پر مرمت کی جائے گی۔ لیکن اگر کہیں یہ بات نکل آئے باپ کے سامنے کہ جی نمبر پہ بات ہوتی تھی اور نمبر شیئر ہوا تھا اور ہماری ڈسکشن ہوتی تھی، تو پھر اس وقت وہ بزرگ باپ کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ یہ غلطی اپنی جگہ پر مسلم ہے، وہ بالکل حقیقت ہے ایک دوسری طرف کی، لیکن میرا مخاطب آپ ہیں کہ اگر آپ خود کو سیکیور کریں، آپ خود کو یہ نہ سمجھیں کہ جی سانوں کیڑا کوئی کچھ کر سکتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں سکون اور امن آ جائے گا۔ کیونکہ اب جو ہے عالم یہ ہے، شادیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ یہ اس میں سب سے آسان اور سستا رستہ نظر آتا ہے لوگوں کو، حالانکہ یہ زنا اور گناہ کا رستہ ہے۔ مگر ہمارے معاشرے کی یہ تلخ حقیقت اور ایک المیہ اور افسوسناک بات ہے کہ اس کو آسان بنا دیا گیا اور نکاح اور شادی کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا، انتہائی مہنگا کر دیا گیا، کہ اب آنے والا نوجوان جب ان لوگوں کی جو ہے وہ کمائی اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، نوٹ اڑاتے ہوئے دیکھتا ہے، گاڑیاں دیتے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی مجھے بھی یہ چیزیں ملنی چاہیے۔
وہ نتیجہ ہر سال شادی 10-20 لاکھ پلس میں جاتی جا رہی ہے، مائنس میں نہیں جا رہی، اور اس کا رزلٹ گناہ کی صورت میں ہے۔